لایا جاندہ جی ریاست مدینہ، ریاست مدینہ قوم نو بے وقوف بنانا سے جی پہلا حاکم آیا جی ریاست مدینہ۔ میں کہا تو انہوں دس دیں ریاست مدینہ کیوں جی ہوندی سی؟ ریاست مدینہ میں شراب دے لسنس نہیں سن جاری ہوندے، شراب دیاں فیکٹریاں نہیں سن بن دیاں، بلکہ ریاست مدینہ تا او سی حضرت عمر دے سامنے ایک بندہ آیا، انہیں جناب بوتل لکائی ہوئی شراب دی اور اتنے کپڑا پا کے لکا کے لے کے جا رہا، انہیں دیکھا حضرت عمر سامنے آ گئے، حضرت عمر نے پوچھا بھئی یہ کی ہے تیرے کول؟ وہ کہنے لگا جے حضرت عمر نو پتہ لگ گیا کہ میرے کول شراب ہے تو میری تو خیر ہے نہیں، انہیں رب کے دعا کی تھی، انہیں کہا یا اللہ جتنی میں نیکیاں کی تھی نا انہوں نے صدقے آج اس شراب نو دودھ بدل دے، ورنہ حضرت عمر نے میری شے کوئی نہیں چھڑنی، آج جناب شراب نو دودھ بدل دے، اور آج تو بعد میں اس دی توبہ کردا۔ جدو انہیں این شراب دی بوتل لکائی ہوئی سی حضرت عمر نے فرمایا پوچھا کی ہے؟ کہنے لگا جی دودھ رب کسے دے پردے نہیں لاندا، کوئی طریقے نال کوئی نیت کر کے آ جاوے صحیح دین والے پاسے، کوئی حقیقت دے طور تے ریاست مدینہ بنان دی کوشش نہ کرے، اے تا نہیں بھی ریاست مدینہ لے کے جناب تسی پوری قوم دی کڑیاں نہ چاہی جاؤ، جناب پوری قوم جناب سود والے پاسے لائی جاؤ اور پوری قوم دی ہر شے لوٹ لوٹ کے کھائی جاؤ، پھر آگو ریاست مدینہ۔ اور جناب بندے نے جدو کیا نا انہیں کہا جی یہ دودھ ہے، آپ نے فرمایا جدو دودھ دے انہوں اتنا لکویا کیوں آیا سی اور انہوں لکو کے کیوں اتنا رکھے، یہ کپڑے کیوں چڑھائے؟ آپ نے فرمایا لاؤ تو، جدو نے تو لایا نا تو جدو دیکھا تے بیچ شراب دی بجائے دودھ بن چکا سی، اور کہنے لگا اے عمر تیری عدالت اور تیری جناب انصاف اور عدل دے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرا آج پردہ رکھ رہا ہے، آج تو بعد میں توبہ کردا۔ ریاست مدینہ دے حاکم میں ہو جاؤں سن اور آتا نو چھوک چھوک کے شرابہ دے جوئے نہیں سن پیندے، اور آتا نو چھوک چھوک کے جناب اسرائیل دے طواف نہیں سن کر دے، بلکہ وہ بیت المقدس تا چابیاں لین جاندے سن اور بیت المقدس فتح بڑھ کے آندے سن۔ اس واسطے شاعر کہندا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے، وہ اس شان نال بیت المقدس رہن جاندے وہ تے جا کے اسرائیل نو تسلیم کرن دی گلاں نہیں کردے، وہ یہودیاں نو نصرانیاں نو تسلیم کرن دی گلاں نہیں کردے۔ ریاست مدینہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ دے پہلے باقاعدہ حاکم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جس دن خلیفہ بنے نا تے آپ نے اگلے دن سامان بنے، آپ تاجر سن کپڑے دی تجارت کردے سن، آپ نے کپڑے دا سامان بنیا موڑے دے رکھیا تے بازار آل چل پے، رستے جناب حضرت عمر نہ ملاقات ہو گئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہ ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا جناب امیر المومنین کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب تجارت کرن جا رہے ہیں، صاحب ظاہر ہے ریاست مدینہ کرپشن تو کرنی نہیں، ریاست مدینہ لٹ مار تو کرنی نہیں، تجارت کر کے اپنا گزارا کریں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں امیر المومنین تسی ہن جناب حاکم بن گئے ہو، تو آڑے واسطے تجارت جائز نہیں، اس واسطے کہ جدو تسی تجارت کرو گے تو لوگ جان جان کے خریدیں گے اگے کے واقعے کہ امیر المومنین کو خریدیے مال، اس واسطے تو آڑے واسطے تجارت بھی جائز نہیں۔ انہوں نے کہا جی میں کرپشن تو کرنی نہیں، قوم دا مال تو کھانا نہیں، خزانہ تا لٹنا نہیں، پھر کس طرح جناب میرا گزارا ہوئے گا؟ انہوں نے کہا تسی گھر چلو اسی آ رہے ہیں تو آڑی تنخواہ مقرر کر دیں۔ حضرت عمر آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، سارے صحابہ آئے، انہوں نے حضرت صدیق اکبر دی تنخواہ مقرر کی تھی۔ سنو تنخواہ کتنی مقرر کی تھی؟ جتنی مدینے دے ایک مزدور دی تنخواہ سی، ایک مزدور دی تنخواہ مقرر کر دیتی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ایک دن گھر بیٹھے کھانا کھادا تے اپنی زوجہ بیوی نو کہن لگے، زوجہ مبارکہ نو کہن لگے کہ جناب آج مٹھا کھان نو دل کر رہا، کوئی گھر ایک مٹھی شے ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین جتنی بیت المال سے روزانہ تنخواہ ملتی نا اس طرح سے روٹی پوری ہو سکتی، مٹھا نہیں لگ سکتا۔ آپ چپ کر گئے۔ کچھ دن بعد حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے آگے آپ دی بیوی نے روٹی رکھی اور جد نال تھوڑا جا مٹھا جڑا پکے سی اس سے زمانے دا کھان والی مٹھی کوئی ڈش وہ بھی نال رکھ دیتی۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا اپنی بیوی کو کہ اے ہمسایاں دے گھروں آیا، کدھروں کوئی آیا، کوئی تحفہ دے کے گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں، جتنی تو تنخواہ ملتی نا روزانہ میں پائی پائی پیسہ بچاندی رہی ہیں، آج اتنے دنوں بعد اے مٹھا لیان واسطے پیسے بچ گئے تے میں بازاروں اے چیز منگائی، سوجی منگائی تے تواڈے واسطے اے مٹھا تیار کیتا۔ تے حضرت صدیق اکبر نے کھانا نہیں کھادا، اٹھ کے نا فوراً بیت المال دی طرف چلے گئے، جا کے کہنے لگے صدیق دی تنخواہ جو اتنے پیسے گھٹ کر دیتے جان، اس تو بغیر بھی صدیق دا گزارا ہو سکتا۔ اے اسلام دا نظام، اے اسلام دا نظام جس تو سارے نو ڈر ہے، اور اسلام آ جائے گا تو پھر وہ عیاشیاں نہیں کرن دے گا، اور پھر 300 کنال دے محلہ میں جناب کتے کھیڈن واسطے نہیں دے گا، وہ پوچھے گا قوم آٹے چینی چاول واسطے رول رہی، جناب قوم بلا تارن واسطے پریشان ہے، قوم بجلی تو پریشان ہے، جناب تسی 20 گڈیاں دے پروٹوکول لے کے کدھر پھر رہے ہو؟ اسلام آگے پوچھے گا کہ آؤ حضور دے دین دی